الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جن لوگوں کو درود پاک یاد ہے پوری ایمانداری کے ساتھ زور سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ النبی الأمی صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، میں اس وقت حضور سیدی سرکار گلزار ملت کی بارگاہ میں ایک خطیب کی حیثیت سے حاضر نہیں آیا، بلکہ اپنے محبت کی پلکوں سے یہاں کے گرد و غبار کو بہارنے آیا تھا، اور حضرت کا حکم ہے، اس لیے 2-4 منٹ صرف میں آپ کی خدمت کرنے کی کوششیں کر رہا ہوں۔ تھوڑی سی بیداری کا آپ ثبوت پیش کریں گے، چونکہ اسٹیج پر اتنے بڑے بڑے خطبہ بیٹھے ہیں کہ جن کی آوازوں سے پارلیمنٹ کی دیواریں ہلنے لگتی، اور اتنے بڑے بڑے مشائخان اعظام علماء کرام بیٹھے ہیں جو صرف درسگاہوں کی زینت نہیں ہے، بلکہ یہ کھانس دے تو ہندوستان سے وہابیت کا جنازہ اٹھنے لگے۔ میں یہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ ظلم کے سامنے انسان نہیں گر سکتا، ظلم کے سامنے انسان نہیں گر سکتا، اپنے مسلک سے مسلمان نہیں گر سکتا۔ ظلم کے سامنے انسان نہیں گر سکتا، اپنے مسلک سے مسلمان نہیں گر سکتا، اور تم نے سمجھا ہی نہیں ہے ابھی مسلک کا وصول، لاشیں گر سکتی ہیں رضا خان نہیں گر سکتا، لاشیں گر سکتی ہیں رضا خان نہیں گر سکتا۔ اور اس وقت جبہ مولا علی پہن کر حضرت گلزار ملت کے دل سے جو آواز آ رہی ہے، ذرا سا آپ شامل ہو جانا 2 منٹ کے لیے۔ یہ لائٹ بھی گئی ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے۔ حضرت گلزار ملت کے دل کی دھڑکنیں اس وقت کیا کہہ رہی ہوں گی؟ بہت بڑے شاعر حضرت علامہ انصار رضا صاحب دہلوی بھی اسٹیج پر ہیں، حضرت عبدالواحد مالیگاؤں بھی ہیں۔ میں یہ 4 مصرے ان بزرگوں کی طرف سے آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ جبہ علی پہننے کے بعد حضرت سرکار گلزار ملت کے دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ اور آپ ملاحظہ کریں کہ غرور فوج ستمگر کو توڑ سکتے ہیں، غرور فوج ستمگر کو توڑ سکتے ہیں، رخ فرات نگاہوں سے موڑ سکتے ہیں، اور ہماری پیاس کو تشنا لبی کا نام نہ دو، چمکتے سورج سے پانی نچوڑ سکتے ہیں، چمکتے سورج سے پانی نچوڑ سکتے ہیں۔ حضرات، میں نے جو اب تک حضرت گلزار ملت کی درسگاہ میں پڑھا ہے اور پڑھنے کے بعد جو سمجھا ہے، وہ صرف ایک سبق میں نے سمجھا ہے کہ اگر مسلک اعلیٰ حضرت کا بدن حضور گلزار ملت ہیں تو اس کی روح حضور تاج الشریعہ، اس کی روح حضور تاج الشریعہ ہے۔ اور علامہ انصار صاحب قبلہ اگر آپ دعا دے دیں تو میں اپنا ایک جملہ ممبر آف پارلیمنٹ حضرت علامہ غلام رسول بلیاوی صاحب کے حوالے سے یہ جملہ عرض کر دوں، جہاں الفاظ بھی تھر تھر آتے ہوئے، جہاں فکر و خیال بھی کفن پوش نظر آتے ہیں، ایسے باوقار عالم، ایسے باوقار خطیب کی موجودگی میں جملہ دے رہا ہوں، بس آپ حضرات نواز دیجئے گا۔ یہ خانقاہ مسولی شریف کا اسٹیج ہے اور میں بابانگ دوحل اعلان کر رہا ہوں، زمانے والو تم میرے نبی کی برابری کا دعویٰ کر رہے ہو اور میرے نبی کے علم پر حملہ کر رہے ہو۔ اگر تیری پوری برادری میں، صرف ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں، اگر ایک تاج الشریعہ کے برابر ہے تو لے آ، ایک تاج الشریعہ کے برابر ہے تو لے آ۔ علامہ بلیاوی صاحب، میں نے تو یہ سمجھا ہے کہ بھارت میں 2 طرح کے ٹوپی والے پیدا ہوئے، ایک ٹوپی والا دیوبند میں جا کر بس گیا اور ایک ٹوپی والا بریلی میں ٹھہر گیا۔ ارے دیوبند کی دال سے دوزخ کا پتہ چلتا ہے اور بریلی کی بے سے بہشت کا یقین ہو جاتا ہے۔ اور میں آخری جملہ میرا، میں بزدلی کا نہیں، جبہ علی دیکھیے گا،
اس وقت تو میں یہ جملہ کہہ سکتا ہوں کہ بازوئے حیدر کی قسم. اس وقت میں یہ جملہ بڑے اطمینان سے ادا کر سکتا ہوں کہ بازوئے حیدر کی قسم، اگر کوئی مائی کا لال ہے تو میرے جملے کی کاٹ کرے. دنیا میں جتنے بدعقیدے ہیں، دن کے اجالے میں میدان میں بیٹھاؤ تو اندھیرا چھا جائے گا، اور رات کے اندھیرے میں تاج الشریعہ کو بیٹھا دو، ہر طرف اجالا پھیل جائے گا، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو جائے گی. یہ میرا تاج الشریعہ. آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلک اعلی حضرت کی ضرورت کیا؟ اسے تو حضرت گلزار ملت نے ثابت کیا. نماز سب پڑھ رہے ہیں، ٹوپی سب لگا رہا ہے، اور جب سے بین الاقوامی تنظیم نے اعلان کیا کہ اہل حدیث وہابی غیر مقلد یا آتنکوادی ہیں، ان لوگوں نے بھی ہم لوگوں کی طرح ٹوپی پہننا شروع کر دی. اور ایسے مسجدوں میں امامت کرتا اپنا گھونگھٹ اوڑھ کے، اور جب میڈیا میں آتا ہے تو ہم لوگوں کی ٹوپی پہن کے. ٹوپیاں بدل لی، پتہ نہیں آپ سمجھ میں آتا ہے کہ مال کدھر گئے، ادھر گئے ادھر گئے. پاجامہ بھی بدل لیا، کرتے کا اسٹائل بھی چینج کر لیا. سب مسلک اعلی حضرت کی سخت ضرورت پڑ گئی، سخت ضرورت پڑ گئی. اب کس نمازی کو سمجھو گے یہ سنی ہے؟ کس نمازی کو سمجھو گے یہ نبی کا وفادار ہے؟ کس تلاوت والے کو سمجھو گے یہ نبی کا ماننے والا ہے؟ کس قرآن کے پڑھنے والے کو، قرآن کے کس پڑھنے والے کو کہو گے کہ یہ حسنین کریمین کا صدقہ کھانے والا ہے؟ مغالطہ نہ ہو جائے، اس لیے دنیا کے عالموں نے فیصلہ کیا نمازیں پڑھو مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگاتے رہو، روزہ رکھو مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگاتے رہو، تاکہ تیری پہچان قائم رہے. سبحان اللہ. اور وقت پڑنے پر ٹیگ مارکا بدل دینا یہ ہمارے پرکھوں کی روایت ہے. میدان بدر میں حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، جب ہم لوہے کی ٹوپیاں پہن لیں گے تو ہمارا چہرہ چھپ جائے گا. اب اس چھپے ہوئے چہرے میں کون سا مال ہے سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے ہم جب تلواریں چلائیں گے تو ہماری تلوار سے ہمارا بھائی نہ کٹ جائے. تو یا رسول اللہ کوئی پہچان پتر ہو کہ مال بھیتر رہے مگر سمجھ میں آئے کہ مال ہمارا ہے. تو میرے نبی نے برجستہ ابو بکر 313 کو کہہ دو تلواریں چلاتے رہے اللہ اکبر کہتے رہے، تلواریں چلاتے رہے اللہ اکبر کہتے رہے. بدر کی جنگ سے لے کر منکرین زکات تک جب تک جنگ ہوئی ہے نعرہ اللہ اکبر لگتا رہا، مگر جب منکرین زکات سے مقابلہ ہوا خالد ابن ولید نے کہا اللہ اکبر، ادھر سے مجاہدین نے کہا اللہ اکبر، ادھر سے زکات کے انکار کرنے والوں نے اللہ اکبر کہا. تب حضرت خالد ابن ولید نے کہا اے خلیفۃ المسلمین، پہچان پتر پکڑا گیا ہے، اب آئی ڈی بدلنا ہوگا. تب حضرت ابو بکر نے کہا آج سے میدان جنگ میں مسلمانوں یا رسول اللہ پکارو تاکہ تیری پہچان قائم ہو. اس لیے وقت بدلے تو آئی ڈی بدلنا ضروری ہے، اور اس وقت آئی ڈی جو مسٹ اور کمپلسری ہے وہ ہے مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ نیا مسلک کہاں سے ہے، نیا دین دھرم، تو اس کو بولیے کہ اپنی آنکھ تو آج ٹھیک کروایا تو اس کے دشمن ہم ہیں، ذمہ دار ہم ہیں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں. اس سے پہلے بھی ہم لوگ مسولی شریف آئے، لکھنؤ سے بہرائچ جاتے ہوئے کمر پہ ہاتھ رکھنا پڑتا تھا کہ یہ اپنی جگہ نہ چھوڑ دے. مگر اس بار کتنی اچھی سڑکیں، سناسن گاڑیاں چل رہی ہیں. ایم پی صاحب معاف کیجیے، بہرائچ کے راستے پہ چل رہا تھا، ایک ایم پی صاحب کے نام کا بورڈ لگا تھا اس سڑک کا نرمان ایم پی دوارا کیا گیا. میں نے گاڑی رکوائی کہ اتنا بڑا اتیاچار اپنے دیش سے برداشت نہیں کروں. یہ تو زمین میرے بھارت کی ملکیت ہے، ایم پی کی پپوتی نہیں، اپنے نام کا بورڈ کیوں لگا؟ جب تک ایم پی مہودے کی گاڑی آ گئی کہا مہاراج اتنا گرم کیوں، کہ تیری پپوتی ہے، تو اپنے نام کا ووٹ کیوں لگایا؟ کہا کھما کیجیے گا ہم نے نہیں لگایا، جنتا نے لگایا. کہا کیوں؟ کہا جب تک ہم ایم پی نہیں ہوئے تھے تب تک راستے کی حالت خراب تھی، کنکریٹ غائب، الکترا غائب، سیمنٹ غائب، جگہ جگہ گڈھا. مگر ایم پی بنے پہلا فنڈ ملا
تو جس جنتا نے ووٹ دیا اس کے آرام کے لیے میں نے راستے کو ٹھیک کروا دیا، تو یہاں کے لوگوں نے میرے نام کا اعلان کیا۔ مسلک اعلیٰ حضرت وہی صراط مستقیم ہے جو غار حرا سے نکل کر خدیجہ کے گھر جا رہا ہے، خدیجہ کے گھر سے نکل کر کعبہ کا طواف کر رہا ہے، حجر اسود کا بوسہ لے رہا ہے، حتیم میں نمازیں پڑھ رہا ہے، ملتزم پہ دعائیں مانگ رہا ہے، صفا و مروہ کی سعی کر رہا ہے، مینا میں قیام کر رہا ہے، مزدلفہ میں ٹہر رہا ہے، عرفات میں وقوف کر رہا ہے، ہجرت کر کے یہ مدینہ آ رہا ہے، مدینے سے یہ چلا ہے، کربلا میں حسین نے حفاظت کیا ہے، غوث اعظم نے بغداد میں کرامتوں سے بچایا ہے، اور عطائے رسول بن کر خواجہ پاک بھارت میں لے کر آئے۔ مگر جب بریلی میں احمد رضا پیدا ہوا، دیکھا صراط مستقیم تو ہے مگر عشق مصطفیٰ کا ماربل نکل گیا، صراط مستقیم تو ہے مگر محبت مصطفیٰ کا میٹیریل نکل گیا، صراط مستقیم تو ہے مگر میلاد رسول کے ذرات نکل گئے، کہ امام احمد رضا نے اپنے قلم کی تجوری سے ان گڈھوں میں تمام مال کو پاٹ کر جب سڑک کو چکنی کیا تو دنیا کے لوگوں نے کہا احمد رضا ہے تو صراط مستقیم مگر مسلک اعلیٰ حضرت کہا جائے۔ واہ واہ واہ، اس لیے میرا یہ آخری پیغام، یہ آخری جملہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، مولا قدیر حضور گلزار ملت کے قدموں کی خاک بن کر اپنی جان چلی جائے مگر مسلک اعلیٰ حضرت کی حفاظت کر دیں، چاہے لوگ اپنی آنکھ لال پیلی کرتے رہیں، اپنی آنکھ لال پیلی کرتے رہیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، بس یہ نعرہ لگاتے رہیے ادھر تک خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا۔ بولو سبحان اللہ، جلدی سے زور سے بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات